I see the people's means like the bhakt of Allah. They pierce their body and their means they do rally out on the road. What is it actually? بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے کیا ہے. قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان should pierce their body. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں, 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو you want to wail and cry, maximum 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. مفتی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یزید کو سارے علماء کہتے ہیں کہ کوئی بھی تعریف نہیں کرتا, بالکل غلط ہے. جہاں تک کہ یزید کی رائے ہے مسلمان علماء میں اور مسلم عام میں, ان میں اختلاف ہے. کچھ کہتے ہیں کہ انہیں قرض کرنا چاہیے, لعنت بھیجنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں خاموش رہنا چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر رحیم اللہ کہنا چاہیے میں اللہ, اور یہ کہے کہ کوئی بھی عالم نے نہیں کہا, یہ بالکل غلط ہے. اگر آپ پڑھیں گے امام غزالی کو پوچھا گیا تھا کیا ہم دعا کر سکتے گا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ آپ جب امام غزالی سے پوچھا گیا کیا یزید بھیجنا چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں. جب ان سے پوچھا تھا کہ رحیم اللہ کہہ سکتے, انہوں نے کہا کہنا مستحب ہے, یعنی رحیم اللہ کہنا ان کو دعا دینا بہتر ہے. اور یہ لکھا ہے قائد شریعت بن اکبر یزید پیج نمبر 57-59. اور امام غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید مسلمان تھا, اور جب ہم دعا کرتے اللہ مغفر لی مسلمان مسلمات, تو اس کے اندر ارے مسلمان اور مرد بھی آ جاتے ہیں, اور یہ ہمارے دعا کے اندر انکلوڈیڈ ہے. اور جب آپ پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں پڑھیں گے, صحیح بخاری کا نمبر 4 ہے, بک نمبر جہاد, حدیث نمبر 2924 میں لکھا ہے شخص جنگ کانسٹینٹینوپل میں حصہ لے گا, اللہ کے رسول نے اشارت دی کہ وہ جنت جائیں گے. اور اگر آپ شرح میں پڑھیں گے حافظ ابن عسقلانی, وہ کہتے ہیں کہ یزید تھے یہ کمانڈر. تو صحیح بخاری کے حساب سے یزید رسول نے بشارت دی ہے جنت کی, تو جو شخص کو جنت کی بشارت دی ہمارے رسول نے ان کے اوپر لعنت بھیجنا غلط ہے. جی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن اگر امریکہ کو آتنکت کر رہا ہے تو پھر وہ صحیح اور پھر ہر کو آتنکوادی ہونا چاہیے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیٹمنٹ آؤٹ آف کنٹیکسٹ. میں نے کہا کہ آتنکوادی وہ شخص ہے, دہشت گرد وہ شخص ہے جو کہ اس کے دل میں دہشت پیدا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی چور پولیس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے, تو پولیس اس چور کے لیے دہشت گرد ہے. تو اسی طریقے سے اگر اسامہ بن لادن اسلام کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے, تو جو بھی انسان اسلام میں دشمن اسلام کے دل میں دہشت پیدا کر رہا ہے تو وہ صحیح انسان ہے. تو ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں, ایک سیکنڈ ذاکر صاحب, ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی ہیں. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں ذاکر نائک کی اسامہ بن لادن کو لے کر جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کی بات کی جا رہی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی مفتی صاحب کیا آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ دیکھیے اسلام جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے اوپر مشتمل ہے, اور قرآن اور حدیث جو ہے وہ 23 سالہ دور میں ہے. کبھی اس میں جاڑا آیا ہے, کبھی برسات آئی ہے, کبھی حکم ہوا ہے کہ کدو کھاؤ, کبھی یہ منع کیا گیا ہے کدو نہیں کھاؤ, کبھی یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو, اور کبھی کہا گیا مکے کی طرف نماز پڑھو, اور کبھی یہ کہا گیا ہے کہ جب تم کو کعبے کی سمت نہیں معلوم ہو تو تم جس طرف بھی اللہ کا نام لے کر کھڑے ہو جاؤ گے اللہ تم کو وہاں پہ ملے گا. تو دیکھیے اسلام دو ایک کتابوں کو, دو ایک جملوں کو رد لینے کے اوپر نہیں ہے, بلکہ اسلام ایک ایسا سمندر ہے کہ آپ جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا ہی آپ کو اچھے موتی ملیں گے. انہوں نے 2-4 باتیں رد لی ہیں, لیکن امام علی کا بھی رد کیا گیا ہے, اور جو حدیث بیان کی گئی ہے کہ یہ عزیز کے ملک ہے, اس حدیث کو بھی منع کیا گیا ہے کہ یہ حدیث اس کے اوپر صادق نہیں آتی ہے. اور غزالی لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے, تو لوگ یہ فتویٰ دیں گے امام غزالی بھی کافر ہے, نعوذ باللہ. ارے امام غزالی کو کافر نہیں کہہ سکتے. کہتے ہیں کہ ہم رحیم اللہ کہہ سکتے ہیں یزید کو, میں ان کی بات کو تسلیم کرتا ہوں, آپ مانیے یہ میری رائے ہے, اور کئی علماء کو رحیم اللہ کہا. آپ بات ماننے کا مانو, نہیں ماننا, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام غزالی کافر ہے کیا نہیں؟ میں چاہنا جو لوگ نے فتویٰ کہتے ہیں کہ جو ذاکر نائک کہہ رہا یزید کے اوپر دعا کرتا ہے, رحیم ہے, ہمیں اللہ بھی کہتا ہے, وہ کافر ہے. تو یہ سارے یہ کہ امام غزالی بھی کافر ہے. آج ہمارے پاس فتویٰ ہے, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے, ندوہ کا فتویٰ ہے, جماعت اسلامی کا فتویٰ ہے, حدیث کا فتویٰ کہ مسلمان میں اختلاف ہے, آپ ان کو دعا کر سکتے نہیں بھی کر سکتے. کئی لوگ نے کہا دعا ہے, تو آپ فتویٰ لگائیں گے سارے دارالعلوم کافر ہے.
ہمیں یہ اور جو کہہ رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شان میں گفتاری کرنا، میں نے یہ جو بھی اصل قاتل ہے حسین رضی اللہ عنہ کا، میں کہتا ہوں لعنت ہے. میں یہ نہیں جانتا ہوں کس نے اس کا قتل کیا ہے، تو جو بھی اصلی قاتل ہے اس کے اوپر لعنت ہے. میں بار بار کہہ چکا ہوں، لیکن لوگ میرے اسپیچ کو بیچنے سے لے کے توڑتے ہیں. اسی لیے یہ دیکھنا چاہیے، صحیح کانٹیکسٹ میں کرنا چاہیے. جو بھی مولانا صاحب نے کہا بالکل صحیح کہا، یہ ہے. اور میں عام پبلک میں ایسے باتیں جس پہ تفرقہ پیدا بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن کوئی اگر مجھ سے بات کر لیتا ہے یا ٹی وی پہ انٹرویو سوال پوچھ لیتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح جواب دے. لیکن مسلمان میں تفرقہ پیدا کرنا بالکل غلط ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ تَفَرَّقُوا، کہ آپ سب لوگ سارے مسلمان ایک ساتھ ہو جاؤ اور آپس میں مت بٹو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے. اس لیے جب بھی میں جواب دیتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث سے دیتا ہوں. اور قرآن کے بعد سب سے بہترین کتاب حدیث کے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ صحیح بخاری. تو جو بھی میرا حوالے کے ساتھ بخاری کہتا ہے تو میں یہ جو بھی میں رائے بولتا ہوں اپنی ذاتی رائے نہیں پیش کرتا. بھی قرآن کا حوالہ دیتا ہوں. اکثر لوگ حوالہ نہیں دیتے. میں قرآن کا نمبر پیش کرتا ہوں، سورہ نمبر، آیت نمبر. حدیث بھی پیش کروں گا تو حدیث نمبر پیش کروں گا. اور یہ جو رائے جو یزید کے بارے میں بھی، یہ بھی کئی علماء کی رائے ہے. تو یہ کہنا کہ میں ذاتی رائے بالکل لوگ کیا، کیونکہ کچھ لوگ کو میرے خلاف آندولن کرنا ہے اور میری عزت پہ حملہ کرنا ہے، میرے اسپیچ کو توڑ کے عام کر رہے ہیں. سچا مسلمان یہ جانتا ہے کہ میں اتنے تقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اتنے تقریب کیا ہوں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف مسلمان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا چاہیے، بھی ماننا چاہیے، بدھ کو بھی ماننا چاہیے، عیسائی کو بھی ماننا چاہیے، یہود کو بھی ماننے. تقریب پڑھو. اور میں کوشش کرتا ہوں یکسانیت کے لیے. ہمیشہ میں کبھی بھی تفرق نہیں پسند کرتا ہوں. اور جہاں تک کہ ٹیررزم کا سوال ہے، میں نے اتنی تقریر کی ہے ٹیررزم کے خلاف، جہاں تک کہ مجھے خود ڈی ایم ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ آف لکھنؤ نے، جب لوگ نے مجھ پہ ذاکر کہتا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہونا چاہیے، تو وہ اگروال صاحب جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ لکھنؤ کے، خود وہ لوگ کو جواب دیا کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں. یہ کانٹیکسٹ ہے کہ جو لوگ بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، ریپسٹ ہے، کرمنل لوگ کے لیے دہشت پیدا کرنا چاہیے جس طریقے سے پولیس کرتی ہے. تو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر رہے ہیں اپنے فائدے کی وجہ سے اور میرے پہ کیچڑ اچھالنے کی وجہ سے. اور جب تک میں حوالہ دے تو لوگ کو اگر اعتراض ہے تو بولنا چاہیے قرآن کی آیت میں، لوگ کو بولنا چاہیے حدیث میں. میں نے کہا کہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے اور حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی والیوم نمبر 4 بک آف جہاد حدیث نمبر 2924 کہ کیا جو بھی اس پارٹ لے گا، جو بھی جنگ کے کانسٹینٹینوپل میں حصہ لے گا، اس کو اللہ کے رسول نے بشارت دی جنت کی. اور اگر آپ دیکھیں گے شرح میں لکھے حافظ ابن عسقلانی، وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر جو امیر تھا، جو سردار تھا، وہ یزید تھا. تو یہ کہہ رہے حافظ عسقلانی کہ ذاکر جو کہتا ہے یزید کے بارے میں، یزید کو دعا کرنا اگر کفر ہے، کو کہنا چاہیے کہ امام غزالی بھی کافر ہے، نعوذ باللہ. کہنا چاہیے گا کہ جو صحیح بخاری میں لکھے غلط ہے، اور یہ بھی کہنے لگے گا کہ حافظ ابن عسقلانی، حافظ ابن کسانی میں غلط کیا ہے. یہ بہت لمبی بحث ہے جس کے اوپر 2-4 منٹ میں ٹی وی پر گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے. اس کے لیے سارے علماء کے فیصلے ہیں، ان سارے علماء کے فتوے ہیں. دیوبند کا فتویٰ. میں کمال بول رہا ہوں. میں ذاکر نائک صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں ذاکر نائک صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب ہندوستان پہ جا رہا ہے، چندریان بھیجا جا رہا ہے، یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ چاند پہ کیا چیزیں، اس زمانے میں کیا اس آنا کہ آج سے 1400 پہلے کون جنم میں گیا تھا، کیا اس سے مسلمانوں کا وکاس نہیں رکتا ہے؟ اگر ہم اتنی پرانی بحثوں میں قوم کو اور شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اس پہ بحث کریں، جنت میں گیا تھا یا جہنم میں گیا تھا؟ قرآن میں لکھا ہے جو پچھلے ہو چکا ہے بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں پوچھے گا. یہ مسئلہ تو شیعہ لوگ نے اٹھایا ہے. جب میں نے تقریر میں کہا تھا لاسٹ دسمبر میں 2 تاریخ کو، میں نے وہ سوال کو زیادہ وزن نہیں دینے کے لیے سوال کو اوائڈ، وہ شیعہ سنی کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والا سوال تھا، سوال کو اوائڈ کرنے کے لیے میں نے ڈیٹیل میں نہیں کیا. ان لوگ نے اس بات کو اٹھائے تو لوگوں جو آبجیکشن لیے ان کو آپ کو پوچھنا چاہیے. جب علماء میں اختلاف ہے، ان نے اس بات کو آبجیکشن کیوں اٹھائے تو آپ لوگ ان سے کہنا چاہیے، مجھے نہیں کہنا چاہیے. مجھے اس بات میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ میرا وقت ضائع کرنا ہے کہ مسلمان کے درمیان بات کرنا چاہیے، عزیز کو دعا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ تو کیونکہ اللہ سے ہے کہ اگر جو انسان برا ہے اس کے لیے آپ دعا کرتے تو دعا قبول نہیں ہوئی. اچھے انسان پہ آپ لعنت بھیجتے، لعنت آپ پہ واپس آ جائیں گی. تو میں نے احتیاطاً ان پہ لعنت نہیں بھیجا لیکن دعا کیا. اگر مان لو مثال کے طور پہ وہ غلط بھی ہے تو دعا نہیں پہنچیں گے، مجھے گناہ نہیں ملے گا. لیکن اچھے انسان پہ جو کوئی مسلمان یا جو کوئی انسان، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لعنت پھر سے ان پہ آ جائیں گی. تو آپ دیکھنا چاہیے کہ میں تفرقہ چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اتحاد، یونٹی. آئی ایم فار یونٹی. آپ جتنے
तकरीर कभी भी मैं डिसयूनिटी की बात किया ही नहीं। ये लोग मेरे जवाब को तोड़ मोड़ के लेते, लेकिन बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मुसलमान में इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ है इख्तिलाफ रहेगा, लेकिन इख्तिलाफ को इतना बढ़ाव करके सिर्फ मुझे चुनना, आप अगर हिम्मत है जो इंसान हक पे ये कहना चाहिए कि सारे लोग जो यजीद को दुआ कर गजाली नौज बिल्ला वो भी काफिर है, सही बुखारी में जो हदीस है जिसने शरह लिखी हाफिज इब्न अस्कलानी वो भी काफिर है, दम नहीं तो ये बोलने बोलो उनको, कोई भी कभी नहीं कहेगा, ये मैं भी नहीं कहता हूँ कि कहना चाहिए, क्योंकि लोग खुसूसन मुझे पिक कर रहे, मुझे टारगेट कर रहे, इससे मालूम पड़ता है ये लोग बुज़दिल है। अगर सही मुसलमान है तो उन पे आके कहना चाहिए, जो भी यजीद की तारीफ करता है, चाहे इमाम गजाली हो, चाहे डॉक्टर ज़ाकिर हो, चाहे हाफिज इब्न अस्कलानी हो, और ये फतवे है मेरे पास देवबंद के, मैं नहीं देता हूँ, देवबंद के फतवे है मेरे पास, नदवा का फतवा है, जमात इस्लामी के अमीर का फतवा है, मेरे पास अहले हदीस का फतवा है कि इसमें इख्तिलाफ है, लेकिन अगर आप दुआ करेंगे रहीमुल्लाह कहेंगे यजीद का तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। कुछ फतवे कहते हैं कि मुस्तहब है कहना, तो मैं आलिमों की बात मान रहा हूं, तो ये बाकी लोग आलिमों के खिलाफ जा रहे हैं, तो अगर इनमें हिम्मत है सड़क लगाई के ये सब उलमा गलत कह रहे हैं, खुसूसन एक आदमी को पकड़ना, और क्योंकि वो लोग मैं चाहता हूं मुसलमान एक हो, ना ही मुसलमान हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब एक हो, तो आप ये एकता के ऊपर ये जो मेरा मिशन है एकता का, उसके ऊपर चोट पहुंचा रहे, इंशाअल्लाह अल्लाह मेरे साथ रहेगा, और मैं हमेशा हक की बात कहूंगा, और ये देखना चाहिए कि लोग को साथ लेना चाहिए, तफर्रुक पैदा नहीं करना चाहिए। ये इशू मैं ही उठाया, कुछ लोग ने जो पाकिस्तान से ईमेल भेजे वो लोग ने इशू उठाया, बाद में बंबई के शिया लोग ने उठाया, तो अब उनसे पूछिए कि क्यों जो यूनिटी के खिलाफ है। अगर मैं शिया के बारे में मैं भी जानता हूँ, लेकिन कभी शिया के खिलाफ मैंने बात नहीं किया, अगर मैं कहूँ क्या शिया के खिलाफ क्या क्या फतवे है तो लोग में ये हो जाएंगे, जायज हो जाएगा। मैं जानता हूँ, मैं शिया की किताब पढ़ चुका हूँ, नाजुल बलाग पढ़ चुका हूँ, काफी पढ़ चुका हूँ मैं, उसूल काफी, इसके अगर मैं हवाला देने लगूंगा तो लोग को भारी पड़, और मैं देना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये अगर मैं हवाला देने लगूंगा तो शिया लोग को मुश्किल हो जाएगा। मैं हमेशा बात करता हूँ यूनिटी की, और ये सवाल जो गैर मुस्लिम ने पूछा था मेरे कॉन्फ्रेंस में लास्ट टाइम, ये कभी भी किसी भी ग्रुप के खिलाफ पब्लिक में नहीं कहा, नाम लेके कभी भी नहीं कहा, और कहना भी नहीं चाहता हूं मैं यूनिटी के साथ हूं। तो ये लोग जो इश्यू को बढ़ा रहे, 1400 साल गुजर गए, कुरान की आयतें जो हो चुका पहले उसको भूल जाओ, अल्लाह ताला उनसे पूछेगा क्या सही था क्या गलत था, आज 1400 साल बाद करना चाहिए, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। जी